بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایران کی صورتحال پر، ایران اسرائیل جنگ پہ الگ سے ایک ویلاگ کروں گا، لیکن بدقسمتی سے 2-3 دن سے طبیعت بہت خراب ہے۔ کوئی سیریس بیماری تو نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے میں کچھ کھا نہیں سکتا ہوں اور لیکوڈ پہ گزارا ہے۔ میرا خیال ہے 1-2 دن اور لگیں گے، مجھے بولنے میں دقت ہوتی ہے، ظاہر کام کرنے میں بھی خوراک ظاہر زیادہ نہیں لے سکتا، لیکن پھر بھی میں آج کوشش کروں گا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد تو اس پہ الگ سے گفتگو کروں۔ لیکن خود پاکستان کے بارے میں بہت سی خبریں ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی زندگی خطرے میں ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ 77 برس ان کی عمر ہے، ہڈیاں ان کی پسلیوں کی ٹوٹی ہوئی ہیں اور بعض بہت بری طرح ٹوٹی ہوئی ہیں۔ انہیں ہسپتال میں رہنے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر اس پہ اصرار کر رہے ہیں، لیکن ایک وفاقی وزیر کا اصرار ہے کہ انہیں بھیجا جائے واپس جیل میں، اور یہ اپنی نوعیت کا واحد واقعہ نہیں ہے، اس سے کہ اور بہت سے واقعات ہیں۔ بشرا بی بی کے کمرے میں مبینہ طور پر خفیہ کیمرے لگانے کا انکشاف ہوا ہے، وہ ان کے وکیل کے ذریعے اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ فیصل باگڈوں اور انوار الحق کاکڑوں اور محسن نقویوں کا بن چکا ہے۔ یہ ہمارا پاکستانی عوام کا ملک اب رہا نہیں۔ ہم اسے ری گین کر سکتے ہیں، لیکن ری گین کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ افضل دھاندلا قسم کے لوگوں کو ٹکٹیں دے دی جائیں، پھر وہ جب کارکن چیخیں تو پھر وہ واپس لے لی جائیں، اور پھر جب دوسرے امیدوار کو ٹکٹ دے دیا جائے تو اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ جد و جہد جو ہے وہ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا، ایمان اور اتحاد اور تنظیم۔ وہ تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر ہوں، مشاورت سے ہوں اور حکمت سے ہوں۔ بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم ارشاد کرتا ہے کہ صرف سچائی سے فتح ممکن نہیں ہے، حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے صبر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور صبر کے علاوہ یہ کہا ہے، اور صبر کی بہت سی کنوٹیشن ہے، حکمت اس میں سے ایک ہے، اور فرمایا جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اور ظاہر ہے تنظیم کی ضرورت ہے، اور تنظیم جو ہے پی ٹی آئی کی کوئی نہیں ہے، اور اس میں طرح طرح کے لوگ در آتے ہیں، وہ گڑبڑ کرتے ہیں، پھر وہ مسائل پیدا کرتے ہیں، پھر ان سے جان چھڑائی جاتی ہے، پھر وہ در آتے ہیں، اور اس وقت بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور یہ کام بہرحال جیسے بھی مشکل حالات ہوں یہ کرنا ہی پڑے گا۔ نرمی سے کام لیا جا سکتا ہے لیکن آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی 3 نشستوں کے بارے میں دھاندلی پر جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی، 1 لاکھ کاغذات پر وہ جو کیے گئے پیش، یعنی ظاہر ہے وہ فارم 45 ہیں، لیکن یہ کہہ کر اپنا وہ درخواست واپس کر دی گئی کہ فوٹو اسٹیٹ کاپیاں اچھی نہیں ہیں۔ جو کاپیاں اچھی نہیں تھیں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بدل لائیں، ان کو بھی چاہیے تھا کہ کاپیاں اچھی رکھتے۔ بشرا بی بی کے خاندان کو صرف 10 منٹ کے لیے ملاقات کا موقع دیا جاتا ہے، اس کے لیے انہیں پون گھنٹہ انتظار کرایا جاتا ہے، اور وہ تو خیر اپنا پون گھنٹہ انتظار کرایا جاتا ہے۔ صنم جاوید اور دوسری خواتین، میں معافی چاہتا ہوں میں نام بعض اوقات بھول جاتا ہوں، وہ جو ان کے ساتھ ہیں سرگودا میں، ان کے خاندان کو 6 گھنٹے تک انتظار کرایا جاتا ہے۔ حالت یہ تھی جب وہ لاہور میں تھیں تو انہیں وہ پانی پینے کے لیے دیا گیا، نہیں وہیں ساری سرگودا میں وہ پانی پینے کے لیے دیا گیا۔ سرگودا کا بعض علاقوں کا پانی ٹھیک نہیں ہے، اور فیصل آباد کا بھی، جس سے ان کے معدے تباہ ہو گئے، بڑی مشکل سے ان کے لیے پانی کا کچھ انتظام ہوا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت کتنی خواتین ہیں جو بے گناہ قید میں پڑی ہوئی ہیں،
اور ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون جس کی اتنی خدمات ہیں، جنہیں لاہور کی سب سے محترم شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور جن کا کوئی جرم ہی نہیں ہے، جو لوگوں کو روک رہی تھی، وہ کوئی اپنا چالان ہی نہیں بنتا، فرد جرم ہی عائد نہیں ہوتی، اور کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو چکتا. یہ ہماری عدالتیں ہیں اور کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. ہزاروں دوسرے بے گناہ جو ہیں وہ ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں. میجر صادق صاحب اس ملک میں نہیں تھے، ریٹائرڈ میجر، مشہور جو لیڈر ہیں اٹک کے، وہ اور ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ گئی ہوئی تھی عمرہ کرنے کے لیے، واپس آئے تو بہت سے مقدمات تھے. علی زیدی کو بلیک میل کیا گیا، مئی کی ہولناک گرمی میں انہیں بلوچستان کی جیکاباد جیل میں رکھا گیا جہاں پنکھا بھی نہیں تھا. پھر بلیک میل کر کے ان سے پریس کانفرنس کرائی گئی. جب انہوں نے پارٹی چھوڑنے سے انکار کر دیا گیا تو انہیں ایسی دھمکی دی گئی جس کی وہ تاب نہیں لا سکے. یہ بات شیریں مزاری نے بھی کہی ہے. تو جب ان کی صاحبزادی کو اٹھا لیا گیا تو وہ کیا کرتی. یہ صورتحال ہے جناب. اور اس صورتحال میں اور بھی سن لیں، مثلا خاور مانیکا کے جو وکیل ہیں شاہ رخ ارجمن کا ترجمہ یہ ہوگا، اگر میری گستاخی وہ معاف کر سکیں، جج ہیں شاہ رخ ارجمن، کہ وہ بادشاہ جو معزز ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ بادشاہ کی طرف ہے. وہ بڑے اچھے آدمی ہوں گے اور انصاف کرنے والے ہوں گے، ہم جج کی نیت پہ شبہ تو نہیں کر سکتے. 4 دفعہ رضوان عباسی جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوئے، اور ہر دفعہ انہوں نے کہا، تاریخ دی اور یہ کہا کہ آئندہ تاریخ نہیں دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا. آج بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں پیش ہوئے، اور پھر ان کا انتظار کیا گیا اور یہ کہا کہ نہ پیش ہو تو فیصلہ کر دوں گا، لیکن پھر آپ نے اپریل کے آخر کی تاریخ دے دی. پچھلی دفعہ تو 7 والی عدالت میں بیٹھے رہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا اور جج صاحب نے کہا کہ وہ تو مئی کی تاریخ مانگ رہے تھے. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ وہ تو جون بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال 24 اپریل کی تاریخ دی گئی. اچھا، ان حالات میں اب یہ سوچا جا رہا ہے، ایک ذریعے کا دعویٰ ہے کہ قائد فائز عزیز صاحب کو 3 سال کی توسیع دے دی جائے، قانون میں اس کے لیے ترمیم کی جائے. رؤف حسن اس کے جو پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں وہ اس کے راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ارادہ کیا گیا ہے، فیصلہ تو شاید ابھی نہیں ہوا، اور ہم اس کی مزاحمت کریں گے. جو وکیل ہیں اپنا عمران خان کے نعیم حیدر پنجوتا صاحب، وہ کہتے ہیں قائد فائز عیسیٰ انصاف نہیں دے سکتے، انہیں فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حامد خان وکلاء کو متحرک کرنے میں ناکام رہے ہیں. اگر حامد خان وکلاء کو متحرک کرنے میں ناکام رہے ہیں، اگر وہ قصوروار ہیں، اس کا تعین احتیاط سے کرنا چاہیے، یوں ہی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے قصوروار جو ہیں وہ عمران خان ہے، حامد خان نہیں ہے. حامد خان کو وہ 20-25 سال سے جانتے ہیں. اگر اس کے باوجود انہوں نے حامد خان کو ذمہ داری سونپی ہے تو پھر قصوروار خود عمران خان ہے، اور انہیں کسی اور کو ذمہ داری سونپنی چاہیے تھی، یا سرے سے ہی ذمہ داری سونپنی نہیں چاہیے تھی. جنگ لڑنے کا ایک طریقہ نہیں ہوتا، 1000 طریقے ہوتے ہیں. اگر سامنے پہاڑ ہو تو آپ پہاڑ سے نہیں لڑتے اور دوسرا کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے پہاڑ پیچھے ہٹ جائیں، اپنے لشکر کو ادھر لے جائیں، ادھر لے جائیں، پہاڑ کے پیچھے لے جائیں، میدان میں لے جائیں. یہ حکمت عملی بنانا ہی تو اصل کام ہے. کہ اب ہمارے دوست بہت ناراض ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے. بات یہ ہے کہ اگر آپ حکمت عملی اختیار نہیں کر سکتے اور سارا دن آپ سوشل میڈیا پہ روتے رہتے ہیں تو آنسو سے تو آج تک دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آیا. اگر آیا ہو کوئی تو ہمیں بتائے. زیادتیوں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے جی. لیسکو کی جانب سے یہ خود وزیر داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 83 کروڑ روپے کے زائد بل بھیجے گئے ہیں، اور اس میں 300 یونٹ والے بھی شامل ہیں. اب اس کے 2 میتھڈز ہیں، 2 طریقہ کار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سلیب 1 سے جو 72 روپے کا سلیب 2 میں چلے جائیں 1275 روپے.
یعنی اگر تو آپ نے 200 یا 300 یونٹ بجلی استعمال کی ہے تو اپنا یہ خاص رقم ہے، لیکن اگر اس سے 1 یونٹ بھی زیادہ استعمال کر لی تو پھر آپ 72 روپے سے 1257 پہ چلے جائیں گے، اور 1257 والے سلیب میں اور 1 یونٹ بھی زیادہ بجلی استعمال کی تو 4570 روپے میں چلے جائیں گے، اور اگر اس میں 1 یونٹ زیادہ استعمال کر لی تو 9125 روپے میں چلے جائیں گے، اور اس سے 1 یونٹ زیادہ استعمال کر لی تو آپ 18290 میں چلے جائیں گے۔ کبھی ایسا آپ نے دنیا میں سنا ہے کہ آپ 1 کلو آٹا خریدیں تو وہ 150 روپے کا ہوگا، اور اگر 1 کھرام زیادہ خریدی تو 400 روپے کا ہو جائے گا؟ یہ کس طرح کا سسٹم ہے بھائی؟ ایک سلیب رکھیں۔ اب بول تو بجلی گھر آپ سے چلتے نہیں ہیں، بجلی چوری آپ سے رکتی نہیں ہے، تو ان کو پرائیویٹائز کریں۔ آپ نے کیوں ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے؟ رشوت ڈٹ کے کھائی ہے حکومتوں نے یہ منصوبے لگاتے وقت، اور یہ بجلی مہنگی ہے، آپ تھار سے اور پانی سے بجلی پیدا کر سکتے تھے، اب نہیں چلتے آپ سے، تو اس کو پرائیویٹائز کریں۔ اور 3 لاکھ گھروں میں تو بجلی ہوتی تھی، اپنی شمسی توانائی 1 کروڑ گھروں میں ہے۔ آزاد کشمیر میں تو لوگوں نے کھمبے اکھاڑ کے وابڈا کو واپس کر دیے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اس بجلی کا کوئی خریدار نہیں ہوگا، الا یہ کہ آپ کارخانوں کو کے لیے بجلی کی ضرورت ہوگی، وہ آپ پانی سے پیدا کریں گے، وہ آپ پانی سے پیدا کریں گے یا تھر سے پیدا کریں گے۔ جو ماضی کے جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا، اب تو اس کی اصلاح کریں۔ اچھا، وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری مہم رکے گی نہیں۔ یہ محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں ہماری مہم رکے گی نہیں بجلی چوری کے خلاف اور یہ زیادتیوں کے خلاف اور جعلی بلوں کے خلاف۔ اور محسن نقوی صاحب، آپ سے ہم امید پالیں۔ آپ نے 600 روپے کا کیا کیا؟ آپ نے گاڑیاں خرید کے دیں، آپ نے بے گناہوں کو گرفتار کیا، اور آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے امید وابستہ رکھیں۔ پہلے ہماری زندگی کھا گئی فوجی حکومتیں، معافی چاہتا ہوں، پھر ہماری زندگیوں کو برباد کیا نواز شریف نے اور زرداری کی حکومتوں نے اور بے نظیر کی حکومتوں نے۔ اب ہم آپ سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ہم احمق ہیں پرلے درجے کے اور جذباتی ہیں اور ہیجان کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، لیکن اتنے گئے گزرے تو اب ہم نہیں رہے۔ ہم نے بہت زخم سہے ہیں 77 سال قائد اعظم کے بعد مسلسل، تو کیسے ہم آپ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے، جاتی تو آپ کر ہی رہے ہیں، کم از کم ہمیں احمق تو نہ سمجھے پرلے درجے کا۔ پولیٹیکل فرنٹ پہ جناب یہ پیش رفت ہے کہ نواز شریف صاحب کی ری لانچنگ ہو رہی ہے۔ سابق ججوں کے خلاف، جیسا کہ کل عرض کیا تھا، وہ اپنا فریق بنیں گے۔ ان کا ٹارگٹ ہے ثاقب نثار صاحب اور سابق چیف جسٹس کھوسا صاحب، اور وہ جج جنہوں نے ان کو برطرف کیا تھا۔ فوجی قیادت کے پہ بھی ہلکی پھلکی تنقید کریں گے، جیسے پیارے بڑے بھائی یا پیارے چھوٹے بھائی پہ کی جاتی ہے۔ وہ خاتون کا قصہ ہے، وہ اپنے بیٹے کو داخل کرانے کے لیے گئی اسکول میں، تو اس نے کہا میرا بیٹا بڑا حساس ہے، اور اگر یہ کوئی غلطی کرے تو ساتھ کے بچے کو تھپڑ مار دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو تنقید ہوگی اسٹیبلشمنٹ پہ، وہ تو اسی طرح ہوگی۔ مقصد نواز شریف صاحب کا کیا ہے؟ مقصد اقتدار ہے، قوم کے اتحاد کو توڑنا ہے۔ 70% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا چکے ہیں، اور 5 پولیٹیکل پارٹیاں بھی جا چکی ہیں۔ انہوں نے ایک اتحاد قائم کر لیا ہے۔ نعرہ تو لگایا تھا نواز شریف صاحب نے، ووٹ کو عزت دو، مگر ووٹ کی جیسی توہین اور تذلیل اور تحقیر انہوں نے کی ہے، جس طرح اسے اپنے گندے قدموں تلے رون ڈالا ہے، آلودہ مٹی لگے ہوئے بوٹوں تلے، تو اس کے بعد جو ہے ان سے کوئی امید وابستہ عمل کے کر سکتا ہے؟ وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم جناب کچھ معاشی وہاں سے پیسے مل جائیں گے، سعودی عرب سے معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی، اور عوام جو ہیں ان کو کھانے کے لیے روٹی ملنے لگے گی، تو اس کے بعد جو ہیں پھر اس قوم کو ہم غلام بنا لیں گے۔ وہ دن گزر چکے۔ وہ اس نے ایرانی شاعر نے کہا تھا
کہ دور ایک صحرا ہے جس میں موت کے سوا کچھ بھی نہیں اگتا، جس میں گھاس کے سوا کوئی چیز حرکت نہیں کرتی۔ تو ایک دوسرے ایرانی شاعر نے کہا تھا شہنشاہ ایران کے دور میں کہ یہ مردان شجاع و جری کی موت کا موسم ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں یہ برا وقت ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وقت گزر جائے گا، اس لیے کہ اس کائنات کی عنان اور زمام کبھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دی ہے، یہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اپنا یہ ہر رات کے بعد ایک سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ طلوع ہو کے رہے گا۔ دیکھیے کوئی حد ہے زیادتی کی، پھر وہ اسی طرف میرا ذہن جاتا ہے۔ NA-207 میں مصطفیٰ رند صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا، میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، انہی کے نہیں کیے گئے اور بھی کئی امیدواروں کے کیے گئے، اور آسفا بھٹو صاحبہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئیں۔ تو وہ بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلایا گیا آسفا بھٹو صاحب کو حلف دلانے کے لیے۔ 6 کروڑ اور 50 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں کہ اجلاس بلانے پہ، اور جو قومی اسمبلی کے ارکان کا وقت ضائع ہوتا ہے وہ اگر شمار کیا جائے تو ظاہر ہے بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی۔ کھاد کی صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہے 3000 کی تھی، اب 5000 کی ہے، گندم 3900 کی تھی، اب بھی 3900 کی ہے۔ تو یہ کیا ہے، اور کسانوں کی کیا مدد کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہر چیز کے لیے پیسہ ہے، آپ کے پاس کسانوں کو بغیر سود کے پیسے دینے کے لیے وہ نہیں ہے، نہ بر وقت کھاد فراہم کر سکتے ہیں، نہ بر وقت فراہم کر سکتے ہیں پیسٹی سائیڈز، نہ لیزر لیبلنگ کر سکتے ہیں، اور بیج تو اچھا آپ بنا سکتے ہی نہیں۔ 20 سال ہو گئے روتے ہوئے لوگوں کو، نہ کسانوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی وہ ایک بات رہ گئی تھی، سپریم کورٹ کی 3 اسامیاں خالی، احمد علی شیخ سندھ ہائی کورٹ کے، امیر بھٹی لاہور ہائی کورٹ کے، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم، اور اہلیت کے باوجود یہ سب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور قاضی صاحب کا اپنے چیف جسٹس صاحب محترم، وہ سیٹ کوئی خالی ہوتی تھی تو اس پہ احتجاج کرتے تھے اور بجائے احتجاج کرتے تھے، لیکن اب ان کی اور مصروفیات ہیں۔ وفات چودھری نے کہا ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی شخص کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتا ہے، چار بار وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ اللہ خیر کرے۔ اللہ تو خیر تب کرتا ہے جب انسان اس کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ سرکس نہ لگائیں، سرکس جو ججوں کے معاملے میں ان کیمرہ ٹرائل کریں اور ٹھوس فیصلے کریں، اور سٹیج لگا کر سرکاری اور غیر سرکاری نمائندے تقاریر نہ کریں، اور پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اصل کام جو ہے وہ کریں، جو دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں مسئلے کا حل نکالیں، ورنہ ججز مستعفی ہو جائیں گے۔ ایک خبر یہ ہے کہ 20,000 موٹر سائیکلوں کی منظوری دی گئی تھی غریب لڑکوں کے لیے اور غریب طالب علموں کے لیے، لیکن اب وہ لمز اور اس طرح کے دوسرے اداروں کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں کیا تعجب ہے بھائی؟ یعنی یہ تو انہی لوگوں کو دیں گے نا جو لوگ انہیں عزیز ہیں، غریب آدمی سے ان کا کیا تعلق ہے؟ وہ ایک جان چکری صاحب ہیں، بڑا دلچسپ کردار ہیں، وہ ہوتے تھے جناب اپنا مولانا فضل الرحمان کے نمائندہ، پھر وہ اچانک نگران حکومت میں تقسیم ہو گئے۔ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ مطالبہ کیا ہے، انہوں نے سینیٹر مشتاق صاحب نے تنقید کی اردن کے بادشاہ پہ، جس نے اسپیس دی امریکی اور برطانوی طیاروں کو اور اسرائیلیوں کو،
کہ ایران سے جو میزائل داغے گئے ہیں اور جو ڈرون بھیجے گئے ان کو تقسیم کریں، ان کو تباہ کریں، تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر مشتاق کے خلاف مقدمہ چلایا جائے. تو ڈاکٹر مشتاق نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک مقدمہ علامہ اقبال پہ بھی چلایا جائے، کیونکہ ان صاحب کے جو پردادا تھے ان پہ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے بھی بڑی سخت تنقید کی تھی، بلکہ سینیٹر مشتاق نے تو کوئی تنقید کی ہی نہیں. اگر علامہ اقبال کی تنقید جو ہے، جب میں آپ کو کل سنا چکا ہوں، آج پھر سنا دیتا ہوں احتیاطاً، جو علامہ اقبال نے تنقید کی تھی اس پہ تو علامہ اقبال کے خلاف اتنا سنگین مقدمہ قائم ہونا چاہیے تھا کہ جس سے زیادہ کوئی سنگین دفعہ ہوتی نہ. وہ کل میں نے آپ کو سنایا تھا، ان کے پردادا کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا. یہ وہ شیخ حرم ہے جو چرانے کے بعد بیچ دیتا ہے، چراتا ہے اور بیچ دیتا ہے. گلی میں حضرت ابو ذر غفاری کی چادر، گلی میں بوزر و دلق اویس اور جناب اویس کرنی کی چادر اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر بیچ سکتا ہے. یہ وہ شخص ہے. اور بھی اس طرح کے اشعار ہیں، خیر ان کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے. تو ضرور سینیٹر مشتاق پہ مقدمہ چلائیں، بلکہ انہیں پھانسی چڑھائیں، اس لیے کہ اس ملک میں ان حالات میں اگر کوئی سچ بولنے کی جرت کرتا ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ گناہ قابل معافی تو نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، بلکہ الیکشن ڈکیتی ہوئی ہے، 70% لوگ کہہ رہے ہیں ان کو دبائیں بحیرہ عرب میں، یا ان کو کہیں سوڈان جیسے ملک سے کوئی جگہ لے کے جہاں بے شمار جگہ خالی پڑی گئی وہاں پھینکیں اور باقی 30% لوگ اس ملک پہ حکومت کریں. طالبان نے کہا ہے وہ ایران پہ تو الگ سے بات کروں گا، میری طبیعت کچھ بحال ہو جائے، اللہ کا فضل سے تیزی سے بحال ہو رہی ہے، کہ طالبان نے کہا ہے کہ ایران سے شدید اختلاف کے باوجود ہم ان کی حمایت کریں گے. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایرانی کارروائی جو ہے وہ جائز بھی ہے اور دفاعی طور پر درست بھی ہے اور دفاعی طور پر ان کا حق ہے. یہی بات مشاہد حسین صاحب نے کہی ہے. اور اخوان کے جو ہے مرشد عام ڈاکٹر صلاح الدین عبدالحق، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے کہ اسرائیل جارحیت کرے، ہم ایران کی حمایت کریں گے. جنرل سیسی مدد نہ کرتا تو اسرائیل غزہ میں ٹھہر نہیں سکتا تھا. حماس کے وجود سے ہماری بقا وابستہ ہے اور یہ مستقبل میں بھی وہ خوف کی علامت رہے گی. اور اسرائیل سرتوڑ کوشش کے باوجود اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اور تمام مسلم ممالک بالخصوص ترکی جو ہے وہ اپنا حمایت کریں. ترکی، ویسے وہ ترکی والے برا مانتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں ترکیہ نام ہے، ترکی تو زبان کا نام ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں بلوچی نے کہا، بلوچی تو زبان ہے، بلوچ ہے. تو اپنا وہ انہوں نے کہا کہ ترکیہ والے خاص طور پہ آگے بڑھ کے مدد کریں. اب اس میں شرم کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ پاکستان کا نام انہوں نے نہیں لیا. پاکستان سے گیت گائے گئے تھے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا گیا تھا، تو پاکستانیوں کے لوگوں نے ہاتھ چومے تھے، اور ہم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک فکرے کا میسج بھیجتے کہ اگر یہ ظلم و ستم جاری رکھتا تو پاکستان میں بے چینی بڑھتی جائے گی. ہم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلا لیتے. آصفا بھٹو کے حلف اٹھانے کے لیے خصوصی اجلاس بلایا گیا ہے. غزہ پہ ہم کوئی اجلاس نہیں بلا سکتے. اور اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کی حمایت میں، ہم ایران کی حمایت میں کوئی بیان نہیں دے سکتے. یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. ہم جا کے واشنگٹن میں لابنگ نہیں کر سکتے کہ ہمیں ایران سے گیس لینے دیجیے، ہم مر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک کشکول ہے، وہ لے کے ہم عربوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اس میں تھوڑی سی بھیک ڈال دو، اور ہم یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ $15-20 بلین کی انویسٹمنٹ کر دیں گے اور ہمارے دن پھر جائیں گے. کسی کے دن بھیک مانگنے سے کبھی پھرے نہیں ہیں.
اللہ کے رسول نے کہا، ارشاد فرمایا تھا کہ جو مانگنے کی روش اختیار کر لیتا ہے تمام عمر مانگتا رہتا ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، مگر یہ کہ یہ کان جب بہرے ہو جاتے ہیں اور دلوں پہ جب پردے پڑ جاتے ہیں اور ہوش کی بات سننے سے جب لوگ انکار کر دیتے ہیں تو چیخ و پکار ان پہ اثر نہیں کرتی۔ تو وہ سینیٹر مشتاق صاحب کو معلوم ہونا چاہیے، وہ بہت فریاد کرتے ہیں ہماری طرح، ہم سے بہت بڑھ کر اور بہت بڑے ایوان میں اور ہمہ وقت، اور انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور ہم سب پاکستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اقبال نے کہا تھا تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے اور متحد نہیں ہوں گے اور ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوں گے اور قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور حکمت سے کام نہیں لیں گے، بار بار میں اصرار کرتا رہوں گا، حکمت سے کام نہیں لیں گے، اگر سچائی کافی نہیں ہے، صبر اور حکمت ضروری ہے۔ اور یہ گھٹ گھٹ کے مرنے سے، ایک ایک آدمی کے مرنے سے بہتر ہے ایران جیسی صورتحال ہو 10 20 50 ہزار کتنے آدمیوں کو مار ڈال، نہیں ماریں گے، پاکستان آرمی ایسی نہیں ہے، 77 میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور وہ بالکل عوام کے خلاف بروئے کار نہیں آئے گی، اور پولیس والوں کو بھی سبق مل گیا ہے اور دباؤ یہ سہ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن وہی میں کہتا ہوں کہ تشدد کا راستہ خطرناک ہوتا ہے، تشدد مسلمان علماء نے اس پہ عظیم فقہا نے، جناب امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد حنبل نے اور عظیم علماء نے اس پہ بڑی بحثیں کی ہیں۔ اور اگر کوئی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہے تو وہ اہل بیت سے سبق سیکھ لے۔ امام زین العابدین کے قدموں میں ایک آدمی آ کے گرا، گھبرایا ہوا، پریشان حال، اور امام نے اس کو سنبھالا، اس کی مدد کی، اسے کھلایا اور پلایا اور اسے تسلی دی۔ تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہ ہوں جو کربلا کے لشکر میں تھا، یعنی حریف لشکر میں۔ فرمایا میں نے تو تمہیں تبھی پہچان لیا تھا جب تم میرے سامنے آئے تھے، لیکن کسی نے اعتراض کیا تو فرمایا کہ یہ ان کا طریقے میزبانی تھا کربلا میں، اور یہ ہمارا طریقے میزبانی ہے۔ حکمت اور صبر اور عالی ظرفی، اس کے بغیر کسی قوم کی تعمیر ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ہر وقت ہم روتے اور فریاد کرتے رہتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ قربانی ہر ایک کو دینی ہوگی اور عالی ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وقت ایسا نہیں رہے گا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 2 4 مہینے 6 مہینے سال، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو نئی حکومت آئے وہ مخالفین کی زندگی جو ہے وہ دشوار اور تلخ کر دے۔ ایک کو کم از کم قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابھی دیکھیے، دعا کیجیے کوئی صحت بحال ہو جائے، ہو رہی ہے الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو میں پھر اسرائیل ایران پہ بات کرتا ہوں، وہ ذرا پیچیدہ ہے، یعنی الٹیمیٹلی تو اس کا رزلٹ جو دنیا نے اس سے جو نتیجہ اخذ کر لیا ہے وہ درست اخذ کر لیا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ ان کو سزا تو دینا چاہتے تھے، مگر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بڑی جنگ چھڑ جائے، اور یمن کو تو سزا دینی شروع کر دی ہے، امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے ان پہ بمباری کی ہے، اور بھی کئی واقعات ہوئے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں، لمبی بات تو نہیں کر سکوں گا، لیکن 10-15 منٹ انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔